السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کرتے وقت نا دلی طور پہ صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے نا اس حقیقت کو کہنا چاہیے، بولنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج سے کئی دہائیاں قبل ایک سانحہ ہوا جسے ہم سانحہ مشرقی پاکستان کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہو گیا، پاکستان کا حصہ تھا۔ اور یہ ملک ہم نے کیسے حاصل کیا تھا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو زندہ ذبح کر دیا گیا، اور بزرگوں سے سنا ہے کہ دریائے راوی کا پانی جو تھا وہ سرخ ہو گیا تھا مسلمانوں کے خون سے۔ اب خود اندازہ کریں کہ کتنا خون بہایا ہوگا مسلمانوں کا کافروں نے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ اور اس ملک کے ساتھ جو ہم ظلم کر رہے ہیں نا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ ہمیں ظلم کرنے والوں کا اس ملک میں کوئی قربانی نہیں ہے۔ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کو اس کو آنکھوں کے سامنے ذبح کیا ہوتا، پھر اسے قدر ہوتی کہ اس ملک کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ ہم نے کیسے حاصل کیا ہے۔ مشرقی پاکستان بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے، لوگوں سے سنا ہے، مورخین بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، سیاستدان بتاتے ہیں، صحافی بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، بہت کچھ لکھتے ہیں۔ لیکن جو بنگالی ہیں، بنگلہ دیش والے ہیں، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں جو تھیں وہ محفوظ نہیں تھیں، اس وجہ سے ہم الگ ہو گئے۔ جب ہم آج سے کوئی 10 15 20 سال پہلے یہ بات سنتے تھے نا، تب ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ الزام لگاتے تھے کہ طاقتور حلقوں سے محفوظ نہیں تھی۔ تب ہم یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ ان کے سیاسی بیانات ہیں، مخالفت میں کہتے ہیں۔ لیکن آج جب اس وقت یعنی 2020 کے بعد یا ان جو موجودہ حالات ہیں کچھ دن پہلے چلے جائیں، تو ہمیں 100% نہیں 101% یقین ہو گیا کہ وہ بنگالی صحیح کہتے ہیں کہ ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت جو تھی وہ محفوظ نہیں تھی۔ یہ حقیقت ہے، 101% حقیقت ہے، کیوں اب سب کچھ ایک ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ جس وقت سے رجیم چینج ہوا اس کے بعد سے حالات نے کچھ ایسی کایا بدلی ہے، پلٹی کھائی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے اندر ایسے ہوگا۔ آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، ننگے کر کے ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، میاں بیوی کے جو پرسنل معاملات ہیں، بیڈ رومز کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کے بچوں کو سینڈ کی جاتی ہیں، ان کو بیٹیوں کو سینڈ کی جاتی ہیں۔ اس کی زندہ مثال اعظم سواتی کے سامنے ہے۔ انہوں نے سرے عام میڈیا پہ آ کر رو کر یہ الزام لگایا، اور ابھی تک اس نے تردید کسی نے نہیں کی کہ یہ ویڈیو نہیں بنی۔ ہاں، نمبر کی تردید کی گئی کہ پرائیویٹ نمبر سے سینڈ ہوئی ہے ویڈیو، لیکن ویڈیو بنانے کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ پھر ملیکہ بخاری کے ساتھ کیا ہوا، شیریں مزاری کے ساتھ کیا ہوا، اور بہت ساری خواتین ہیں، خدیجہ کے ساتھ کیا ہوا، صنم جاوید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کا جرم کیا ہے، وہ بتایا جائے۔ آخر وہ عورت ہیں اور ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسا انصاف ہو رہا ہے۔ ضمانت ہوتی ہے، باہر نکلتی ہیں، پھر گرفتار ہو جاتی ہے۔ 5 6 مہینے ہو گئے ہیں وہ جیلوں کے اندر دھکے کھا رہی ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے رات کے 12 بجے پریس کانفرنس کی تھی کہ جیل کے اندر کیا ہوا ہے، ان کو 12 بجے اٹھ کر صفائی دینا پڑی، تو آخر کوئی معاملہ تھا اور معاملات ہو رہے ہیں۔ اور آج سے 3 4 دن پہلے کی ایک زندہ مثال ہے کہ جمشید دستی صاحب جو 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، یعنی MNA رہ چکے ہیں 4 مرتبہ، ان کے گھر دھاوا بولا گیا
اور وہ بیچارے رو رو کر کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو ننگا کیا گیا، ویڈیو بنائی گئی ہے، اور پولیس والے آئے، ایجنسی والے آئے، انہوں نے مارا ہے، پیٹا ہے، 10 ماہ کا بچہ یا ان کی بچی وہ بیچاری روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، یہ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، بھائی ہر قسم کا ڈرامہ ہو سکتا ہے، ہر قسم کا، لیکن میرا ذہن یہ نہیں مانتا کہ کوئی غیرت مند مسلمان نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، غیرت مند آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میری بیوی کے ساتھ ایسے ہوا ہے، یہ بالکل تصور ہی میں نہیں ہے کہ ایسا کو کر سکتا ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ حقیقت ہے، ان کے ساتھ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ مشرقی پاکستان کا جو سانحہ تھا نا، جو بنگالی کہتے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں تھی، اب لگتا ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں، یہ ایسے ہی تھا۔ تو آج بھی مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور کن سے محفوظ نہیں ہے؟ انہی طاقتور لوگوں سے نہیں ہے جن سے بنگالیوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر ہم خود بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اب چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا شاہ مامون قریشی صاحب کے ساتھ، ان کی ضمانت ہوئی اور باہر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب دیکھیں، ایک پاکستان کا سابق وفاقی وزیر خارجہ ہے، ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی ضمانت ہوتی ہے، اور ایک تھانے کا ایس ایچ او ان کو دھکے مارتا ہے، ان کو گرفتار کرتا ہے، اور گرفتار کر کے دھکیل کے لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیتا ہے۔ اگر پاکستان کے ایک وفاقی وزیر خارجہ کا اور ایک بہت بڑے دربار کے وہ گدی نشین ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم تو ان کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہم بھی سوچنے پر مجبور ہے گئے کہ ایک عام آدمی کا اس ملک کے اندر رہنا جو ہے یہ بہت مشکل ہو گیا، مشکل نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ اب رہنا ہے تو ذلت کے ساتھ رہنا پڑے گا، جس طرح ہم انگریز کی غلامی میں رہتے تھے۔ ہمیں وطن تو مل گیا، لیکن ابھی تک ہمیں آزادی نہیں ملی ہے۔ تو ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک کے اوپر اپنا خصوصی رحم فرما۔